جانور جانتے تھے سوار کون ہے، تو اب اگر کوئی نہ پہچانے مولا کو تو پھر سمجھ لو جانوروں سے بدتر ہے۔ اے حسن مجتبیٰ، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو۔ میں اپنے انداز سے کہوں، علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے۔ قرآن کی آیت میرے نظروں میں آئی، سورہ توبہ کی آیت ہے، وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ میدان صفین ہے، سامنے 80,000 کا لشکر ہے، اور ہر زبان پہ بس ایک ہی نام ہے، ہر آدمی ایک ہی سوال کر رہا ہے، حیدر کون ہے؟ اب میں جنگ سنانے والا ہوں۔ اللہ نے گرامی، جب میں یقین مانیے جب میں جنگ پہ گشت کرتا ہوں تو خود جناب امیر سے توسل کر کے ممبر پہ آتا ہوں، مولا آپ کی جب شجاعت کو پیش کروں تو ہر آدمی محسوس کرے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میدان سجا ہوا ہے، 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے، 80,000 کا شامیوں کا لشکر ہے، بڑے بڑے سورما اس میں موجود ہیں، اپنے طور پہ بڑے بڑے جنگجو بھی ہیں، شمشیر زن بھی ہیں، نیزہ باز بھی ہیں، بہت سے افراد تیر انداز بھی ہیں، ہر زبان پہ ایک ہی سوال ہے، حیدر کون سا؟ یہ جو سامنے 20,000 کی فوج ہے ان میں حیدر کون ہے؟ ہر آدمی بس شام سے آنے والا حیدر حیدر کر رہا تھا۔ تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا اور پھر واپس آؤں گا، تھوڑا سا شام میں پہنچانے سے پہلے آپ کو ذرا کوفے کی تیاری بتا دوں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا لشکر کا اعلان کر دو، سپہ سالار ہوں گے مالک اشتر۔ ایک اور بات بتا دوں، جناب مالک اشتر جوان آدمی نہیں تھے، 60 سال سے اوپر تھے، 70 سے بھی شاید زیادہ ہوں، لیکن 60 سے زیادہ تھے مطمئن ہوں، 60-70 برس کے آدمی ہیں، جوان نہیں تھے، اور جمل میں اشتر اس لیے کہتے ہیں مالک ابن حارث نخعی الاشتر، یمن کے تھے، جنگ جمل میں ایک تیر لگا، آنکھ ان کی بم کٹ گئی تو ایک پٹی باندھے رکھتے تھے اس کو ہولڈ کرنے کے لیے، اب پٹی بھی باندھ رکھی ہے، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا ہے، یہ پٹکا کیوں باندھا ہے؟ کمر سیدھی کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کمر سیدھی نہیں تھی، نہیں پہنچا پایا، کمر سیدھی نہیں ہے، لیکن مولا نے پھر بھی سپہ سالار بنا دیا، کیونکہ مولا جانتے ہیں جو مولا کا حسن انتخاب ہو وہ شیر کی نگاہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے سر پہ امامہ رکھا، خول باندھا، اپنے کمر پہ پٹکا باندھا، سوار ہوئے، ہاتھ میں علم لیا، چلنے لگے، کہا بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا کے استقبال کے لیے۔ اتنے میں جناب امیر علیہ السلام بیت الشرف سے تشریف لائے، جناب امیر علیہ السلام آئے، جو راویہ کہتا میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید رنگ کا گھوڑا ہے، چہرہ پر نور ہے، داڑھی سفید ہے، چہرے کا نور عجیب و غریب ہے۔ کسی آدمی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی خضاب کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام والے سمجھنے لگے علی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ جلال سے دیکھا، کہا سن، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے۔ توجہ ہے سب لوگ کی میرے ساتھ؟ جانے گرامی، جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ جس نے بھی کہا کہ مولا خضاب کر لیجئے، تو داڑھی سیاہ ہو جائے گی، کوئی یہ نہ سوچے کہ علی ابن ابی طالب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو مولا نے ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جواب دیا، کہا شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ اور پھر ایک مرتبہ مولا نے دیکھنے کے بعد کہا ذرا مجھے میدان میں اتر لینے دو، پھر بتاؤں گا میری نہ ہڈیاں بوڑھی ہوئی ہیں نہ میری تلوار کند ہوئی ہے۔ وہ جو بدر و احد میں طاقت تھی، علی آج بھی وہی علی ہے۔ اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، یقین مانے جتنی طاقت نہیں ہے وہ طاقت لگا رہا ہوں، اور آپ حضرات کی صرف عقیدتوں اور محبتوں کی خاطر سننا چاہیں گے نا سب حضرات؟ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ تو اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جناب امیر آئے، اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، گھوڑے کا معلوم تھا سوار کون ہے، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، گھوڑے کا معلوم ہے سوار کون ہے، بڑے خرامہ خرامہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ جانور جانتے تھے، نہیں پہنچا سکا، جانور جانتے تھے سوار کون ہے، تو اب اگر کوئی نہ پہچانے مولا کو تو پھر سمجھ لو جانوروں سے بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر ایک مرتبہ اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، تو ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا جناب امیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چلنے لگے، کہا پیچھے
دو طرف دو اور شہزادے تھے. کا فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا خوبصورت زیادہ کون ہے. کہ دونوں کے نام تھے حسن حسین، جن کے نام ہی حسن سے ہوں. کہا دونوں اپنے اپنے جگہ پہ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہیں. کہا یہ افراد سوار ہیں. کہا دو اور جوان تھے، ایک نوجوان تھا اور ایک جوان تھا. کہا ایک سامنے چل رہا تھا ایک پیچھے، دونوں کے ہاتھوں میں پرچم تھے. جو سامنے چل رہا تھا سوار نہیں ہے، چل رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا نام محمد حنفیہ. اور یہ جو عین گھوڑے کے پیچھے چل رہا ہے پرچم لہراتا ہوا بڑی بڑی آنکھوں والا، کا اس کا نام ہے عباس. ایک مرتبہ علی اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے. ہیبت حیدر کرار تھی، سنیں گے نا حضرات؟ ہیبت حیدر کرار. مولا چلے کا صفین جانا ہے. پہنچے 80,000 کا لشکر شام والا لے کے آیا. وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. متبرہ میں کچھ نہیں پڑھوں گا. وہ خود میدان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. 80,000 کا لشکر تھا. تو جانے کے نام ایک مرتبہ سارے کے سارے ایک ہی سوال کر رہے تھے، حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ تو اب سب کے سب پریشان ہیں، حیدر کون؟ یہ حیدر ہی سے سب کو کیوں خوف ہے؟ تو یہ پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا، ان کا خوف ہر کافر و منافق کے دل پہ ہوتا. ایزان کرام سارا مجمع چلتا رہے کسی طرح سے میرے ساتھ. تو ایک مرتبہ ہر آدمی سوال کر رہا تھا حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام آئے نظارہ کرنے کے لیے. کہاں مولا آج آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے ہیں. نہیں پہنچا پایا. ہر جنگ میں آپ زمین پہ لڑے ہیں. یہاں تک کہ حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ بابا میدان جنگ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہ بیٹا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. بیٹا مجھے جہاں چھوڑ کے جاؤ گے نا مجھے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں زمین میں جیسے گڑ جاتا ہوں. جس کی موت آتی ہے وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہے. میں اپنے انداز سے کہوں مولا نے فرمایا جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آتا ہے. میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. چلتے رہیں گے اسی طرح سے. میں پورا خون جگر دے رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ساری جنگیں معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اپنے ائمہ علیہ السلام سے متعلق. تو اب سب کے سب کہا کہ مولا ہر جنگ میں آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو کے زمین پہ لڑے ہیں. یہاں تک کہ خندق میں آپ نے کہا تھا زمین پہ آ جا. اور زمین پہ لڑنے کا مطلب ہوتا ہے یا تو نہیں یا میں نہیں. مولا اپنی جگہ کھڑے رہتے تھے. اور اگر آپ جائیں نا ترکی استنبول کے اندر، کیونکہ مدینے والوں نے سارے کے سارے جو آثار تھے وہ کہا کہ جو لے کے جانا چاہتا لے جائے. آثار دنیا بچا رہی ہے اور یہ برباد کر رہے ہیں. میں بہت سوچتا تھا کہ سارے آثار کیوں دوسروں کو دیے چلے جا رہے ہیں آل سعود. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا ان کے اجداد کا تو کوئی اثر ہے ہی نہیں. تو انسان اپنے اجداد کے اثر بچاتا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں پہ استنبول جب جائیں گے نا تو وہاں تلواریں لگی ہوئی ہیں، بہت سی تلواریں لگی ہوئی ہیں بغیر بہت سے لوگوں کی بہت سی تلواریں. تو اگر آپ تلواریں دیکھیں گے تو اس ممبر کے برابر اتنی اونچی، بہت اونچی اونچی تلواریں، بہت لمبی لمبی تلواریں. اور جناب امیر علیہ السلام کی تلوار بہت بس اتنی تلوار ہے، ایک میرے بازو سے تھوڑی سی لمبی تلوار ہوگی. اور باقی ساری تلواریں بالکل نہیں. نہیں، مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال نہ شدہ. اب جناب امیر علیہ السلام کی تلوار دیکھیں گے، تلوار بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ پریشانی کی بات کہ اتنی اتنی لمبی تلواریں تو مولا بھی لمبی تلوار رکھ لیتے. عزیزان گرامی لمبی تلوار لڑنے کے لیے نا پیچھے ہٹنا پڑتا اور چھوٹی تلوار سے وار کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا. اگر پہنچ رہے ہوں اور کچھ نہ کہلائیے گا. تو اب جناب امیر علیہ السلام آئے، صفین کے میدان میں پہنچے. اب سب کے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں حیدر کون ہے؟ ہر جنگ میں مولا زمین پہ. یقین مانیے میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. ایک نقشہ پیش کروں گا، کچھ دیر کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گا، میری نگاہوں کے اندر کچھ اور منظر ہے. اے کاش میں وہ پورا منظر آپ کو دکھا سکوں جو میری نگاہوں میں چل رہا. خدا کی قسم ممبر پہ ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر یہاں نہیں رہیں گے، میرا آپ سے وعدہ، آپ بھی میرے ساتھ نجف میں ہوں گے. عزیزان گرامی اب سارا لشکر ایک ہی سوال کر رہا ہے، 80,000 افراد. حیدر کون ہے؟ کبھی آنے والے حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ اتنے میں ایک سوار
داڑھی سفید ہے، امامہ سیاہ ہے، ابا قبا زیب تن ہے، کسی نے کہا یا علی زرہ پہن لیجئے، کہا مجھے زرہ کی ضرورت نہیں، میں کرتے ہی میں لڑوں گا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی، تو اب یہاں تاریخی جملہ ہے جو میں نے یہ سارا واقعہ سے ایک جملے کے لیے سنایا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا بابا سب پوچھ رہے ہیں آپ کے بابا نے زرہ نہیں پہنی، یہ جو آج آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہیں پہلی جنگوں میں نہیں تھے۔ تو مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ یا حسن، اے میرے لخت جگر، اے حسن مجتبیٰ، آپ کے بابا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے، میرے لال زرہ وہ پہنتا ہے جو بچنا چاہتا ہو۔ میں اپنے انداز سے کہوں علی وہ ہے جس سے موت فرار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب امیر المؤمنین ایک مرتبہ میدان میں آئے اور میں اپنے انداز سے پورا پیش کر رہا ہوں، بلکہ چند جملے میں اس طرح سے پیش کروں گا کہ جناب امیر نے ولایت کی قبا اوڑی ہوگی، عصمت کی ابا اوڑی ہوگی، امامت کا سر پہ امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرک تلوار لے کے چلے ہوں گے، جیسے ہی مولا میدان میں آئے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی، ذوالجنہ انتظار میں ہوگا میرا سوار آ جائے، سارا لشکر انتظار میں ہوگا حیدر کرار آ جائے۔ اب سب کے سب دیکھ کے سوال کریں حیدر کون ہے، کبھی آنے والے۔ ایک مرتبہ میرے مولا اپنے ذوالجنہ پہ سوار ہوئے، کہا بیٹو میرے شیرو آج دیکھنا بابا کیسے لڑتے ہیں۔ آج جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، امام حسن حسین سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب امیر کیسے لڑیں گے۔ کہا سب کے سب تیار ہو جاؤ، سارا لشکر 20,000 کا ایک طرف کھڑا۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا، سب نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا وہ جو سامنے دو منہ کی تلوار چمک رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں وہ تلوار ہے وہی حیدر کرار ہے۔ رک جا، مجھے پورا یقین ہے نعرہ ضرور آئے گا، میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ ہو، میں پورا خونہ جگر دے کے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ سب نے دیکھنا شروع کیا، کہا وہ جو ذوالفقار دو منہ والی تلوار کا، ہاں وہی حیدر کرار۔ جناب امیر نے تلوار کو کھینچا، ایک مرتبہ اپنی فوج سے کہا سب رکے رہو، اکیلا جاؤں گا، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ گیا ہو علی بوڑھا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، اپنے ذوالجنہ سے کہا مجھے لشکر کے آخر تک پہنچا کے واپس لا۔ اب لگ یہ رہا تھا ذوالجنہ دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے۔ ابھی نعرہ نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کھینچی، جہاں سے گزرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، ہر جگہ زمین پہ سر نظر آتے تھے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا علی یہ تلوار تو رکی ہوئی ہے، سر کیسے اتر رہے ہیں؟ کہ آج ذوالفقار کو روک رہا ہو۔ ہے توجہ سے جانے گرام، میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، اگر چلتے رہیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا مولا تلوار رکی ہوئی ہے لیکن سر زمین پہ گرتے چلے جا رہے، جہاں سے آپ گزرتے ہیں، جہاں سے آپ کی سواری گزرتی ہے، زمین پہ سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ تو مولا نے کہا آج میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں، ذوالفقار جلال میں علی کے ہاتھوں میں ہوں۔ اب جہاں سے گزرتے سر ہی سر اتار دیتے۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے مجمع میں حیدر حیدر ہونے لگا، سب کے سب علمان الحفیظ کہنے لگے۔ اب قرآن کی آیت میرے نظروں میں آئی، سورہ توبہ کی آیت ہے، وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب نازل کرے گا۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا رہا ہے منافقین و کفار کو کہ کوئی حیدر کرار میدان میں ہے۔